وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اور دھمکیاں لگا رہے تھے کہ ہمارے بابوں نے اس کو اندر کر دیا. میں اندر تو فزیکلی گیا تھا, آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی, میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی, وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے اب انشاءاللہ تعالی. اب اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے نفس ثانیہ اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتیاق دلا رہے تھے کہ یہ ملینز کی تعداد میں کیوں نہیں نکلے جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں باقیوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. اور یہ باہر جو لوگ ہمارے وکیل صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اپنے زام میں اخلاص سے کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال کتنی گھبیر تھی. لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں, جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اپنے مقدمے کو ویسے لے کے چلیں, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلیں. مشورے دینا آسان ہے کہ کوئی جھوکے کی عدالت نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے آپ یہ کر لیں گی پھر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. اسلامک نظریاتی کونسل جو کہ اب صرف نظر آتی کونسل ہے, یہ اگر میرے حق میں بھی فتویٰ دے دیتی نا تب بھی سیشن کورٹ سے میری بیل نہیں ہونی تھی. سیشن کورٹ اس بیل کا وزن نہیں اٹھا سکتی, یہ ہائی کورٹ نہیں ماننا جانا. جو اس قسم کے مشورے دے رہے تھے ورگلا رہے تھے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, میں سٹیپ وائز روزانہ میری ان سے گفتگو ہوتی تھی. میں اپنی فیملی سے بات بھی کرتا تھا